ایک حدیث میں آپ دیتا ہوں، اس حدیث کو سامنے رکھ کر اس جماعت کو تلاش کر، اس حدیث کو سامنے رکھ کر نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ قیامت ہے ایک جماعت، لا تقوم الساعة لا تزال طائفة من امتی على امر اللہ ظاہرین لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي امر اللہ، او کما قال، یہ حدیث تقریباً متواتر ہے، بے شمار اسانید کے ساتھ، مختلف متن کے الفاظ ہیں۔ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ اللہ کے امر پر قائم رہے گا، ہمیشہ ظاہرین اور کھلم کھلا، چھپا ہوا نہیں، اور جو ان کے مخالفین ہوں گے انہیں وہ نقصان نہیں پہنچا سکے، اس گروہ نقصان نہیں پہنچا سکے۔ کب تک؟ حتی یاتی امر اللہ، جب تک قیامت نہ آئے۔ نبی علیہ السلام کا مقصد کیا ہے یہ حدیث بیان کر کے کہ لوگوں اگر قرآن و حدیث کے دلائل تم قبول کرنے کو تیار نہیں ہو، اس طرح تمہاری آنکھوں میں پردہ پڑا ہوا ہے، تو اس جماعت ہی کو ڈھونڈو، جا کر اس جماعت ہی کو تلاش کرو کہ وہ کون جماعت ہو سکتی ہے۔ اب 3 علامتیں علی امر اللہ، وہ جماعت اللہ کے امر پر قائم ہو۔ اب آپ بتاؤ اللہ کا امر کیا ہے؟ کیا کسی امام کا قول اللہ کا امر ہے؟ کیا کسی پیر و مرشد کی تعلیم اللہ کا امر ہے؟ کیا کسی انسان کے ملفوظات اللہ کا امر ہے؟ اللہ کا امر 2 چیزیں ہیں، قرآن اور حدیث۔ اب وہ طائفہ کون ہے؟ وہ اللہ کے امر پر قائم ہے، تلاش کرو وہ طائفہ کون ہے، ڈھونڈو، کھلی اور پھٹی نگاہوں سے ڈھونڈو، وہ ایک ہی جماعت آپ کو ملے گی، اور وہ جماعت اہل حدیث ہے جو اللہ کے امر پر قائم ہے۔ باقی ساری جماعتیں، کسی کے سامنے کوئی امام ہے، کسی کے سامنے کوئی پیر ہے، کسی کے سامنے قوم برادری ہے، باپ دادا ہے، اللہ کے امر پر عادل حدیث قائم۔ اور دوسرا ظاہری، وہ ظاہر کھلم کھلا ہو، چھپے ہوئے نہیں، ان کی فقہ بھی ظاہر ہو، ان کے علماء بھی ظاہر ہو، بالکل کھلم کھلا۔ ورنہ اکثر جو فتنے ہیں، جو فرقے ہیں، ان میں باطنیت کا رنگ ہے، لوگ اپنے فقہی اقوال کو چھپاتے پھرتے، وہ اتنی شرمناک باتیں ہوتی ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ دنیا ان کو پڑھے، چھپاتے پھرتے، پردے ڈالتے۔ لیکن ظاہرین، یہ جماعت جو ہوگی ظاہر ہوگی، چھپی ہوئی نہیں ہوگی، اپنی باتوں کو چھپائے گی نہیں، اپنے عقیدے کو چھپائے گی نہیں، ہر چیز عیاں ہوگی۔ ان کی سند بھی عیاں ہے، ان کے مشائخ بھی عیاں ہیں، اور سند چلتے چلتے اللہ کے پیغمبر تک پہنچتی، کھلم کھلا، بالکل ظاہر۔ یہ کون جماعت؟ اور تیسرا لا یضرهم من خالفهم، جو ان کے مخالفین ہوں گے ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ نقصان کس چیز کا؟ قتل و غارت گری کر سکتے، مسجدوں پر قبضے کر سکتے، حملے کر سکتے، زخمی کر سکتے، لیکن ان کی حجت کو، ان کی دلیل کو کمزور نہیں کر سکتے۔ سب سے مضبوط حجت کتاب و سنت کی، امام شافعی کا قول ہے، من طلب الحدیث فقد قویت حجتہ، جو حدیث کا طالب ہوتا ہے اس کی دلیل سب سے مضبوط اور مستحکم ہے۔ تو یہ حدیث پڑھو اور جاؤ چراغ لے کے ڈھونڈو وہ جماعت کون ہو سکتی۔ یہ 3 نشانیاں کس جماعت پر فٹ آ سکتی، یہ اللہ تعالیٰ کی وہ نشانیاں جو آپ کو حق کا سفر اختیار کرنے پر ابھارتی۔ اب سمجھ لو، یہ سمجھ لو، ورنہ کتاب و سنت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں صریح ہے بالکل۔ یہ حدیث، اس میں کوئی پردہ ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث جو پیش ہو رہی، کوئی پردہ نہیں، صریح بالکل۔